کہ صرف ایک سیب کھایا جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، کسی کی ملکیت بھی نہیں تھا، اٹھا کر نہیں، چوری کر کے نہیں، کسی کا مال غصب کر کے نہیں، جو بہتا ہوا آ رہا تھا کھایا۔ بھوک شدت کی تھی، پھر دل میں خیال آیا موسیٰ تو نے بغیر اجازت کی پتہ نہیں کس کا تھا، چلنا شروع کیا۔ جس باغ کی شاخیں دریا میں لٹک رہی تھی اس کے مالک کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ کا سیب کھا لیا ہے تو معافی مل سکتی ہے؟ کہا نہیں۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے جو اتنی سی بات پہ آ گیا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے۔ کہا معافی کا کوئی، کہا ٹھیک ہے، پھر معافی ایک شرط پر ہے کہ 11 سال جو ہے وہ میرے باغ کو دیکھنا ہے، رکھوالی کرنی ہے، پانی دینا ہے، اور ایک اور شرط ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، اگر یہ صحیح طرح پوری کر لی تو ایک سیب کے بدلے میں 11 سال خدمت۔ یہ نہیں کہا بابا جی گل کر دیو 10 روپیہ کا سیب ہے میں تھے، کہا نہیں حضرت پھر معافی مل جائے گی نا، کہا خدمت تو کرو پھر دیکھی جائے گی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کوئی چیز لینے چلے جائیں نا، جس طرح مونگ پھلی کا موسم ہے، 100 روپیے دی دہی تنالی شروع، اللہ خیر کرے، کھانا شروع کر دیا۔ فال سے لینے گئے ہیں دہی یار 200 دے نال کھانا شروع، یار میٹھے بھی نہیں کہ نہیں، یار کمال نہیں کر رہے تمہیں سمجھ نہیں ہے یہ تمہارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دنیا کو ویران کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم جن کا بڑا نام ہے بزرگی کے اندر، جو بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کے اندر آئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت المقدس میں لیٹا ہوا تھا، فلسطین کی وہ مسجد، اور 40 دن گزر گئے تھے، مجھے نماز پڑھنے کی لذت نہیں آ رہی تھی، بڑا پریشان کہ کیا ہو گیا ہے، سجدہ بھی کرتا ہوں، رکوع سجود سارے کچھ کرتا ہوں، میں ارکان ادا کر رہا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ بزرگوں کی بڑی بات ہے بھائی، کہتے ہیں ارکان تو ادا کر رہا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز تو وہ ہے جس میں رب کی معرفت ملتی ہے، یار ارکان ادا کرتا ہوں۔ کہتا ہے رات بیت چکی تھی، تھکاوٹ کافی تھی، آنکھوں میں نیند تھی، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کا دروازہ کھلا، 40 کے قریب قد آور لوگ، صاف ستھرا سفید لباس پہنا ہے، سر پر امامہ ہے، اندر داخل ہوئے اور جا کر محراب کے قریب نہ جماعت کروانے لگے۔ جماعت سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی بندہ موجود ہے۔ کہنے لگا جی ہاں جی، وہ پلر کے پیچھے ابراہیم بن ادم لیٹا ہوا ہے، اور یہ ایسا آدمی ہے 40 دن ہو گئے ہیں اسے نماز میں لذت نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے آ تو نیند رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا نا 40 دن ہو گیا نیند نہیں لذت نہیں آ رہی، کہتے میری آنکھیں کھل گئیں، میں بھاگ کھڑا ہوا، میرے دل کے اندر خیال آیا یار جس کو یہ پتا ہے نا 40 دن سے نماز میں لذت نہیں آ رہی، اس کو یہ بھی پتا ہوگا کیوں نہیں آ رہی۔ کہتے میں جا کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتا جا رہا ہوں، مجھے بتائیں نا کہ 40 دن سے سرور نہیں آیا نماز میں، وجہ کیا ہے مجھے بتا دیں۔ فرمایا آج سے 40 دن پہلے مصر کے بازار میں فلاں بازار میں فلاں دکان پر، جی حضرت کھجوریں خرید رہے تھے، خرید رہا تھا۔ کہا جب کھجوریں خریدی تو اس کھجوریں ڈال رہا تھا تو ایک کھجور نیچے گری، پتہ نہیں وہ تیری تھی یا مالک کی تھی، لیکن تو نے اٹھا کر کھا لی۔ کہا جی کھائی۔ کہا جب وہ کھائی تو اللہ نے تجھ سے معرفت سلب کر لی، ایک کھجور کھائی ہے تو معرفت سلب ہو گئی ہے، نمازوں کی لذت نہیں آ رہی، اللہ کی معرفت نہیں مل رہی، روحانیت جو ہے اس کے اندر بڑی کمی آ گئی۔ اللہ خیر کرے، ہمارا تو دل میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا مونگ پھلی پر گیا، ریڑھی پر گیا تو مونگ پھلی کھا رہے ہیں جناب، پیسے دیتے ہی چیز کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اس نے وہ الگ سے تول کے دینی ہے۔ فرمایا حضرت اس کا حل کیا ہے بتائیں؟ کہا دوبارہ اسی بازار میں جاؤ، دوبارہ اسی دکاندار کے پاس اور جا کر معافی مانگو۔ آپ فرماتے میں دوبارہ گیا، جا کر مصر کے بازار میں اسی دکان پر پہنچا، معافی مانگی، معافی مانگ کر ابھی نماز کے لیے ادھر کھڑا ہوا، اللہ نے دوبارہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما دی۔ یہ چیز جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی،
یہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے ویران کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پھر نمازوں میں لذت نہیں ہوتی، پھر فجر کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا، عشاء کی نماز بھاری لگنے لگ جاتی ہے، عبادت جو ہے وہ گراں، مطلب بھاری پن آ جاتا ہے، یار نماز اچھا۔ لیکن جب دل پاکیزہ ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پھر عبادت میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو یار عبادت رات ختم ہو گئی ہے۔